اگر میں ذکر کرنے لگ جاؤں تو یہاں عرس تاج الشریعہ ہی ہو جائے گا، لیکن میرا موضوع ہے حضور پاک کی محبت۔ کیا بات۔ میں آپ کو کہتا ہوں، مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب انتقال فرما گئے، ابھی سادات میں سے تھے۔ میں انہیں ہندوستان میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف، حضرت سے ملاقات کی۔ وہ نابینا ہے لیکن جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاد، 40 سے زیادہ کتابیں لکھی، جبکہ پیدائشی نابینا ہے، اللہ بہت بڑے عالم دین۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے، مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک عطر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں، شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے، مجھے وہ لا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان عود حضرت جو استعمال فرماتے۔ میں آیا، حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب وہ عطر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں۔ کیا بات۔ آپ نے حکم فرمایا، ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے، کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے، وہ لے کر جاؤ اور ہدیتاً پیش کرو۔ کافی مہنگا عطر تھا۔ سبحان اللہ۔ میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے، جو عطر آپ نے مانگا تھا۔ انہوں نے لگایا، خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، ہائے ہائے، کیا وہ بات، کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ میں دوسری چھٹی میں پھر آیا، حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ عطر نہیں ہے، آپ کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ بھی بھیجتے ہیں۔ پھر دوبارہ ایک اور قیمتی عطر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا۔ میں لے کر کے وہ جب پہنچا اس شیخ اعظم کے پاس، انہوں نے وہ لگایا، کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر، یہ بھی وہ عطر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، اللہ اللہ، اب مت کہو، بار بار تکلیف میں مت ڈالو۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو، کیا ہے؟ انہوں نے بات کہی، اپنا واقعہ بتایا۔ سن 1986 میں 1986 کی بات کر رہے ہیں، میں حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا تھا۔ شیخ نے فرمایا روضہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی۔ میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہے، اندر روضہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے۔ واہ واہ، مجھے اس بات پر فخر ہے، میرے آقا کے روضے پر ہند سے خوشبو گئی۔ کیا بات ہے۔ شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ روضہ رسول پر تمہارے ملک سے خوشبو بھیجی جاتی ہے، وہی لگائی جاتی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ سن 1986 سے لے کر میں 2010 کی بات کر رہا ہوں۔ 2010 کی بات، تقریباً 25 سال گزر گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں 25 سال میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ عطر ملے، لیکن جب بریلی آیا تو تمہارے شیخ کے پاس مجھے وہ نظر آئی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ ان کے پاس مجھے وہ خوشبو آئی جو 25 سال پہلے میں سونگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہی خوشبو وہ مجھے بھیجیں۔ واہ واہ، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت سے کہا ان کا واقعہ کہ وہ تقریباً 25 سال پہلے مدینہ طیبہ سے خوشبو سونگھے تھے اور ان کو وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں سمجھ میں آئی اور آپ کے پاس انہوں نے محسوس کی وہ خوشبو چاہتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ عاشقوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ انہوں نے مسکرا کر کے کہا جاؤ پھر، اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی، حضرت سے کہہ دینا۔ ہائے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واپس جاؤ اور کہہ دو اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی۔ یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو افشا نہیں کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ جو خوشبوئیں تھیں یہ بازاروں سے ملنے والی خوشبوئیں نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہے، محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہیں۔ اور اسی لیے آپ کے ناظم اجلاس نے بھی ابھی کہا تھا، مجھے شعر یاد نہیں آتے، کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ خوشبو محسوس نہیں کر پاتے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اصول میں خطا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے. بہرحال میں آج آپ سے یہ خطاب کرنا چاہوں گا کہ عزت رسول پاک کے قدموں میں ہے, ان کے غلاموں کی ہی عزت ہے. ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں آج, اے نوجوانوں, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ فلمی دنیا میں تھرکنے والے چند سٹار کی بہت عزت ہے, ایکٹر اور ایکٹریس کے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے, یہ تمہاری گمراہی ہے. یہ تو صرف ان کے جوانی کی بھیڑ ہے, یہ صرف اور صرف ان کے حسن کی بھیڑ ہے. ان کو بوڑھا ہو لینے دو, ان کے بڑھاپے میں دیکھو پھر کتنے لوگ ان کے فین ہوتے ہیں, کتنے ان کے فالوور ہوتے ہیں, کون ان کے پیچھے چلتا ہے. ارے جہاں بڑھاپا آیا ان کی نوکری بھی چھوٹ جاتی ہے, ان کو اب پردہ سیمی پر ٹیلی ویژن پر جگہ بھی نہیں ملتی. بوڑھے ہو جانے کے بعد اب نوجوانوں کی بھیڑ ان کے پاس نہیں. کیوں؟ وہ تو صرف چہرے کے غازے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے. لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے, نبی پاک کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بھی بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ, جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عزت کی کمی نہیں ہے, بس سمجھنے کی دیر ہے. آج میں تم سب کو یہی بات بار بار عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا اس پر یقین کرو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. سبحان اللہ, سبحان, ایمان والوں کے لیے عزت ہے. تم در در کی ٹھوکریں آج جو کھا رہے ہو یا ادھر ادھر عزت تلاش کر رہے ہو, بہت بڑی خطا پر ہو, بہت بڑی خطا پر ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جانے سے عزت میں کمی آئے گی, اے دشمن عقل ذرا دیکھ تو صحیح, یہ داڑھی اور یہ ٹوپی اور یہ جبے والے کو اتنا بڑا ممبر دیا کیوں گیا ہے؟ کیا بات ہے, واہ واہ. تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنی اونچائی پر ان سب کو بٹھایا کیوں گیا ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے پیسے والے ہیں اس لیے اوپر بٹھایا گیا؟ یہ عزت تمہیں دیکھنی ہوگی نہیں, صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ جماعت, سبحان اللہ, حضور پاک کے نائبین کی جماعت ہے جو دنیا میں مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوا. اس کے لیے یہاں ممبر ہے, تو پھر قیامت میں تو عزت اور دیکھنی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان. میرے عزیزوں, جن نوجوانوں نے آج دھوکہ کھایا اور ان لوگوں سے آج پھر میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ, پلٹ کر کے آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام ہو تو پورے کے پورے غلام بنو, پورے کے پورے ہو جاؤ. کیا بات. کیوں یہود و نصارہ کی تقلید پر تم آج اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو؟ تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں سوائے تمہارے ٹوٹنے بکھرنے کے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جتنا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا بزدل بنتا جائے گا. اللہ اللہ, بزدل, کائر. جو لوگ خوف سے آج جی رہے ہیں, ڈر سے جی رہے ہیں, صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری ہو گئی ہے. ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا پورے طوفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبراتا, کیا بات, کبھی نہیں ڈرتا, نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے. بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے توپ کیا چیز ہے, تیغ کیا چیز, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آ سکتی, ڈر اور خوف نہیں آ سکتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو میسج دیا, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. کیا بات ہے, واہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, ابھی شاعر حضرات یہاں پر بہت سارے قصیدے پڑھتے رہے. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ ممبر پر میری تعریف ہو یا میرے لیے اشعار پڑھے جائیں, میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. یہ ممبر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بات صرف شہنشاہ کی ہو اور بات صرف بادشاہ کی ہو, ہماری عزتیں انہی کے قدموں سے ہیں. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں,
کہ لوگ کہتے ہیں علماء کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ہو ادھر بھی جا رہے ہو. میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف اپنے دل پر محسوس نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں, وہ اس لیے خوف نہیں آیا, بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا آنے دو ان ظالم کتوں کو, میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. میرے عزیزوں, آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو, اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں, آتنکواد ہیں, دہشت گرد ہیں, ان سے ہم تھوڑی نا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے کون کیسا ہے. میرے عزیزو, ہمارا ضمیر صاف ہے, ہمارا دل پاک ہے, ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے. کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے, وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں, آپ ہی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے, ورغلانا ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی, وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے. کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ, کچھ تو بات رکھو, مریادہ رکھو. میں کہا میں نے گالی دی نہیں, ابھی میں نے گالی دی نہیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا, آپ تو کرسی سے اٹھ گئے. آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں, قسم رب ذوالجلال کی کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ بات ہم آج ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں, خوف اور ڈر نہ رکھو, اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے. ہم ہر طرح کے ظلم اور اذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر پاتے. اور یہی طاقت تمہاری ہمیشہ کی تمہیں زندہ رکھتی ہے. آج سے 100 سال پہلے جو تم پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا, تجربہ کیا گیا تھا, آج وہ ظالموں نے اس کو چیک کرنا شروع کیا ہے. لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ حالات کیوں اس طرح کے خراب ہوتے ہیں, کبھی ادھر سے کوئی کتا بھونکتا ہے, کبھی ادھر سے کوئی حضور کو گالی دیتا ہے, اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں آج؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. انہوں نے اب ٹرائل شروع کیا, کیا چیز دیکھنے کے لیے کہ ڈاکٹر جب کسی کو سن کرنے کا انجیکشن دیتا ہے یا گولی دے رہا ہو تو ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے؟ سوئی لگا کے دیکھے گا, چونٹی کاٹ کے دیکھے گا, کینچی لگا کر دیکھے گا کہ میرا دیا ہوا انجیکشن کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, میری دی ہوئی گولی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. اگر اس کے ہاتھ پیر میں حرکت ہونے لگی تو ڈاکٹر سمجھ جائے گا ابھی پورا انجیکشن کام نہیں کیا, ابھی گولی پورا اثر نہیں کی ہے, تھوڑا اور سن ہونے کے لیے, بے ہوش ہونے کے لیے دوائی دینی پڑے گی. یہ تو اصول جانتے ہیں. اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے تمہیں نشہ دیا جا رہا ہے, تمہیں سلانے کے لیے, تمہارے نبی سے دور کرنے کے لیے بہت نشہ تمہارے درمیان آ گیا. نشہ کا مطلب صرف ہیروئن, کوکین, افیون ہی نہیں, چرس, گانجا ہی نہیں, سگریٹ, بیڑی ہی نہیں. نشہ جو تمہارے ہاتھوں میں آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیا گیا ہے, یہ بہت خطرناک نشہ دیا گیا ہے. ہزاروں لاکھوں نوجوان اپنے اخلاق کا قتل کر چکے ہیں اس انٹرنیٹ کی دنیا پر. روزانہ رات کو تنہائی میں گندی فلمیں دیکھنا, ننگی تصویریں دیکھنا, اپنی آنکھوں کو, اپنی حیا کو برباد کرنا, یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ کون کر رہا ہے یہ؟ تمہیں مفت میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے
تمہارے اخلاق کا قتل کیا گیا اور تم بہہ گئے. کوئی نہیں دیکھ رہا, ماں بھی نہیں دیکھ رہی, باپ بھی نہیں دیکھ رہا. جو دیکھنا ہے دیکھتے جاؤ موبائل کی اسکرین پر. اے مسلمانوں, دنیا اگرچہ بے عقیدہ ہے لیکن تمہارا تو عقیدہ ہے اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوشیدہ تو نہیں.